بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو اب کیا خیال ہے آپ کا جسٹس صاحب؟ پاشا، تم ہمارے کام کے بیچ میں ہمارے گھر والوں کو کیوں لے کے آئے؟ میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ ارے جسٹس صاحب، سارا قصور ہی تمہارا ہی ہے۔ اگر تم میری بات مان جاتے تو میں تمہارے گھر والوں کو کبھی بھی بیچ میں نہ لے کے آتا۔ پرسوں تک میرے آدمی کی رہائی ہو جانی چاہیے جسٹس صاحب، اسی دن تمہاری بیٹی تمہارے گھر پہنچ جائے گی اور ہمارے آدمی کے چھوٹنے کی خوشی میں ہم پارٹی رکھیں گے، اس میں تمہیں آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے پاشا، میں چھوڑ دوں گا، بس پلیز تم میری بیٹی کو کچھ مت کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے آدمی کا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد پاشا نے کال بند کر دی تھی اور کبیر کو اشارہ کیا کہ لڑکی کو لے جائے اور اس کا خیال رکھے، لیکن کبیر کی گندی خلیص نظریں اس لڑکی کے وجود کے اوپر ہی تھی۔ اس لڑکی کو کبیر سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کبیر اس لڑکی کو باہر لے کے جانے لگا تو پاشا نے اسے روک دیا۔ نہیں کبیر، اسے میرے گھر کے ایک کونے میں ہی بند رکھو۔ وہ کبیر کی نس نس سے واقف تھا۔ کبیر کی اٹھتی ہوئی غلیظ نظریں اس لڑکی کے وجود پر پاشا اچھے سے جانتا تھا۔ کبیر جانتا تھا اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے اسے گھر میں ہی رکھا تھا۔ کبیر نے غصے سے پاشا کی طرف دیکھا، لیکن جلدی اس نے نظریں جھکا دی کیونکہ وہ اپنی موت نہیں چاہتا تھا۔ وفا اور ابان جلدی سے ہاسپٹل پہنچے تو نسیم بیگم اور فرزانہ بیگم باہر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ نین نے ابان کو دیکھا اور اس کے ساتھ وفا کو، جو کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اس نے خود میں اذیت محسوس کی، لیکن اسے ابھی داجی کی فکر تھی۔ اماں کیا ہوا ہے داجی کو؟ بیٹا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوئی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تم دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اماں فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا تو ابان جلدی سے ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر، داجی کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، اب خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں ہر ٹینشن سے دور رکھیے گا، نہیں تو دوبارہ سے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اور ان کی جان خطرے میں جا سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کل تک آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وفا نے بھی نسیم بیگم اور فرزانہ بیگم کو حوصلہ دیا۔ وفا نین کے پاس گئی تو نین نے منہ موڑ لیا۔ وفا کو دکھ ہوا، لیکن نین اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ وفا نے اس سے اس کی محبت چھینی تھی۔ وفا وہ چپ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ شاذم ابھی باہر آیا تو اس نے نین کو اگنور کیا۔ نین کو اور رونا آیا، اس نے شازی سے بات کرنے کا سوچا۔ اگلے دن داجی گھر آئے تھے، ابان اور وفا کو ساتھ لے آئے۔ داجی آپ کیسے ہیں؟ وفا نے پوچھا۔ داجی مسکرائے۔ نین کے لیے دکھ تھا، لیکن انہیں یہ بچی بھی بہت پیاری لگتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اب داجی مجھے معاف کر دیں۔ ابان نے بھی ان سے معافی مانگی تو داجی نے اپنے لاڈلے پوتے کو خفگی سے دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ وہ اپنے پوتے سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے تھے، وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا۔ اب تو ہماری بہو ہمارے ساتھ یہاں ہی رہے گی۔ جی داجی۔ ابان کو ٹھیک نہیں لگا کہ وہ داجی کو منع کرے۔ رات کو شاذم کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ نین اس کے پاس گئی۔ شازی، نین نے پکارا۔ شازی کچھ نہ بولا۔ شازی، کیا تم اب بھی اپنے دوست کی بات نہیں سنو گے؟ شازی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دوست اب میری بیوی بھی ہے، اس نے بیوی پر زور دے کر کہا۔ شازی، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم لو ٹائم، لیکن ایسے چھوٹی موٹی گستاخیاں تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ وہ جلدی سے شرارت کے موڈ میں آیا تھا۔ دوبارہ سے نین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جتنی بھی بڑی غلطی کر لے، لیکن شاذم کبھی بھی نین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل ڈوبتا تھا۔ وہ ان ہیزل آنکھوں کا دیوانہ تھا، وہ کیسے ان آنکھوں کو رلا سکتا تھا؟ اس نے نین کو اپنی طرف کھینچا اور خود اس پر جھک گیا۔ نین، میں واقعی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے خود سے دور مت کرنا کبھی بھی۔ آئی لو یو۔ نین تو بس شاذم کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن رہی تھی، کچھ بول نہیں پائی۔ شاذم نے اسے دیکھا۔ کچھ بولو نین۔ میں کیا بولوں شاذم، اپنی محبت کو بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم ابان بھائی کو بھول جاؤ گی۔ ایک دفعہ مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو۔ شازی، مجھے نیند آئی ہے۔ وہ بس شاذم کو منانا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک ابان کو وفا کے ساتھ دیکھ کر دکھی ہو جاتی تھی۔ جنت کو بھی رہ رہ کے وہ گہری کالی آنکھیں یاد آ رہی تھی۔
میں کیوں ان آنکھوں کو یاد کر رہی ہوں، کیوں میں نامحرم کو یاد کر رہی ہوں، وہ میرے لیے نامحرم ہیں، میں اب یاد نہیں کروں گی انہیں۔ جنت بیٹا، جی ابو آئی، وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ بیٹا آج پھر وہ گنڈا آیا تھا، میں کیا کروں، تم کو کہاں چھپاؤں کہ تم اس غلیظ گنڈے سے محفوظ رہو۔ ابو آپ فکر نہ کریں، اللہ ہے نہ کچھ کرے گا، مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے، کسی نہ کسی کو فرشتہ بنا کر بھیج دے گا وہ مجھے بچانے کے لیے، انشاءاللہ بیٹا، بس تم دعا کیا کرو۔ عمر اپنی ڈیوٹی پر جا چکا تھا، سونیا باہر بیٹھی موبائل کے ساتھ بیزی تھی، وہ اپنی اور وفا کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ وفا یار کہاں ہو، تیری سونی تجھے بہت یاد کرتی ہے، تو نے تو کہا تھا ہم ساتھ رہیں گے، تو اب خود کیوں چھوڑ کر چلی گئی ہو، پلیز واپس آ جاؤ۔ باہر گیٹ پر بیل بجی تو سونیا باہر دیکھنے گئی، اس نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکا پھولوں کا بوکے پکڑا کھڑا تھا۔ بھائی یہ کس کے لیے ہے پھول؟ سونیا نے پوچھا۔ جی یہ سونیا میڈم کے لیے ہیں۔ میرے لیے؟ سونیا حیران ہوئی۔ یہ کس نے بھیجے ہیں؟ سونیا نے پوچھا۔ آپ سے پیار کرنے والے شخص نے۔ تو سونیا کے ذہن میں جلدی سے عمر کا خیال آیا اور مسکراتے ہوئے گلدستہ لے لیا۔ اسی لمحے کسی نے اس کی تصویریں بنائی تھیں۔ وہ لڑکا بوکے دے کر چلا گیا تو سونیا نے پھولوں کی خوشبو کو محسوس کیا اور مسکرا دی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ دور کہیں پاشا نے اس لڑکے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو مسکرا دیا۔ پاشا سر آپ کا کام ہو گیا ہے، میں پھول دے آیا ہوں۔ چلو اچھی بات ہے، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ وہ لڑکا سر ہلاتا چلا گیا۔ پاشا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی اور سونیا کو سوچا، اوف میری گلابو، تمہیں دیکھنے کا بہت دل تھا لیکن کیا کروں، تمہاری عزت پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا، اسی لیے تم سے دور ہوں، لیکن جس دن یہ میرا دل بغاوت کر گیا نا، اس دن تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ لائبہ جو چھت پر کھڑی تھی، اس نے سونیا کو کسی سے پھول لیتے دیکھا تو جلدی سے تصویریں بنا لی۔ اب اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ سونیا تم تو بہت مشکل میں پھنس گئی ہو، اب تمہیں عمر سے دور کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمر صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، دیکھنا میں بہت جلد اسے تم سے چھین لوں گی۔ ہائے بیچاری سونیا، اس کے فیس پہ سائڈ اسمائل آئی۔ صبح ناشتے کے ٹائم ابان وفا کے ساتھ نیچے آیا۔ نین نے غصے سے وفا کو دیکھا۔ وہ جب وفا کو دیکھتی تو اسے غصہ آتا تھا کہ اسی کی وجہ سے ابان اس سے دور ہوا۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں ہوا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے نین جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ نسیم کو اپنی بیٹی کی فکر تھی، وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ نین بیٹا، ماما کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا، میں نہیں دیکھ سکتی ابان کو کسی اور کے ساتھ۔ بیٹا تم بھولنے کی کوشش تو کرو، سب ہو سکتا ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بس ابان کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ شاذم کے نکاح میں تھی، بچی نہیں تھی کہ اسے دھوکہ دیتی۔ لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو ابھی بھی ابان کو چاہتا تھا؟ بس چپ کر کے آنسو بہانے لگی۔ وفا کو یہاں آئے 3 دن ہو چکے تھے اور وفا نے نین سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نین نے ہمیشہ اسے اگنور کیا تھا۔ ابان تو اسے کسی سے بات کرنے نہیں دیتا تھا، لیکن وہ زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے وہ ماں جی اور داد جی کی بات مان کر وفا کو یہاں چھوڑ گیا تھا، اور جاتے جاتے دھمکی دینا نہیں بھولا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ ان 3 دنوں میں سونیا کو پھول کے ساتھ ساتھ گفٹس بھی آئے تھے، اور ان 3 دنوں میں لائبہ نے اس کی تصویریں بنائی تھیں۔ عمر آج کل ایک کیس میں پھنسا ہوا تھا، رات لیٹ گھر آتا تھا، جس کی وجہ سے سونیا اسے کچھ پوچھ بھی نہ پائی تھی۔ وہ جب بھی آتا تھا سونیا سو چکی ہوتی تھی، وہ صبح سونیا کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا ہوتا تھا، اور بس عمر پھول دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ سونیا نے اس کے لیے رکھے ہیں، لیکن یہ اس کی غلط فہمی بہت جلد دور ہونے والی تھی۔ آج کبیر بھی گھر پہ تھا، لائبہ بھی آ گئی تھی۔ عمر نے سوچا کہ وہ کافی دن سے سونیا کو ٹائم نہیں دے پا رہا، تو آج وہ جلدی گھر آ گیا تھا تاکہ سونیا کو کہیں باہر لے جا سکے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ باہر بیل ہوئی تو عمر اٹھ کر باہر گیا۔ کوئی اسے ایک لفافہ دے گیا جو عمر لے کر سونیا کے پاس آیا۔ سونیا اس کے پاس آئی اور لائبہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جب عمر نے لفافہ کھول کے دیکھا تو اس میں سونیا کی تصویریں تھیں، جس میں وہ کسی کی باہوں میں تھی۔
کچھ میں وہ کسی سے مسکرا کر پھول اور گفٹ لے رہی تھی۔ عمر کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ اس نے بے یقین نظروں سے سونیا کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں سے تصویریں نیچے گری تھیں۔ کیا ہوا عمر؟ سونیا اس کے پاس آئی تھی۔ وہ تصویروں کو ایڈٹ کر کے بنایا گیا تھا جس میں سونیا کو دکھایا گیا تھا تاکہ اس کی باہوں میں مسکراتے ہوئے دکھے۔ لائبہ نے وہ تصویریں اٹھائیں اور ایک قہربار نظر سے سونیا کو دیکھا۔ تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی، شکل سے تو بہت معصوم لگتی ہو تم، اتنی معصوم کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کئی لڑکوں کی باہوں میں اور کئی لڑکوں سے پھول لیے جا رہے ہیں۔ سونیا تو اپنے اوپر لگے الزام سن کر ساخت ہو گئی تھی۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا جو اسے لال انگارہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کبیر نے ایک شاطرانہ مسکراہٹ لائبہ کی طرف اچھالی۔ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، عمر کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ بس بہت کر لی بکواس، میں تم جیسی لڑکیوں کو بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ آئندہ اگر میری بیوی کو کچھ کہا تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا۔ عمر دہاڑا تھا۔ لائبہ نے حیران نظروں سے عمر کی طرف دیکھا جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی سونیا کی سائیڈ لے رہا تھا۔ سونیا نے نم ہوتی آنکھوں سے عمر کو دیکھا تھا جو آج اس کی سب کے سامنے عزت رکھ گیا تھا۔ عمر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو غیر مرد کی باہوں میں دیکھ کر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہی حال عمر کا بھی تھا۔ وہ کمرے میں رکھے پھولوں اور گلدستے اور گفٹس کی طرف گیا تھا۔ اس نے اٹھا کر نیچے پھینک دیے تھے سب۔ وہ نیچے سب کے سامنے سونیا کی سائیڈ تو لے آیا تھا لیکن اس کا دل اپنی بیگم سے بدگمان ہو چکا تھا۔ سونیا بھی فوراً کمرے میں آئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر اسے ڈر لگا تھا۔ وہ عمر کے پاس آئی تو عمر نے اس کا گلا پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر سونیا کو ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے عمر کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کون ہے وہ جس کے ساتھ تمہاری تصویریں ہیں، جو پھول دینے آتا ہے؟ سونیا کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ اسے عمر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس پر شک کرے گا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ سونیا ایسے مت دیکھو، مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ میں نہیں جانتی۔ اس دن غلطی سے جب چوٹ لگی تھی تو میں ٹکرا گئی تھی اور یہ پھول میں سمجھی آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم بچی نہیں ہو سونیا، تم مجھ سے پوچھ سکتی تھی۔ پلیز عمر، آپ تو یقین کریں۔ سونیا نے اس کا بازو پکڑنا چاہا تو عمر پیچھے ہو گیا۔ سونیا نے اپنی خالی ہاتھ کو دیکھا۔ شٹ۔ عمر نے سونیا کو گھر سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ اور سکینہ بیگم تو چپ کھڑی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ میں اسے جان سے مار دوں گی، عمر صرف میرا ہے۔ اپنی حالت سے بیگانہ وہ بے خبری میں بولے جا رہی تھی۔ اس سونیا کو مرنا ہوگا، عمر صرف تبھی میرا ہوگا۔ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو لائبہ؟ عمر کو پتہ چلا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ خالہ، عمر کو کوئی نہیں بتائے گا، میں اس چڑیل کو مار دوں گی۔ لائبہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ میں اس کو مار دوں گی، وہ میرا ہو جائے گا۔ جب سونیا مر جائے گی تو وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ وہ اس ٹائم سکینہ کو لائبہ پاگل ہی لگی تھی لیکن لائبہ کو یہ نہیں پتہ تھا وہ اس قدم کے ساتھ اپنی موت کے پاس چلی جائے گی۔ عمر میری بات تو سنو۔ سونیا سو جاؤ، یہ نہ ہو غصے میں تمہیں کچھ کر دوں۔ عمر غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سونیا روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ عمر، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ آپ کبھی مجھ پر شک کریں گے۔ صبح وفا اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ساتھ ہی نین بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے وفا سے پھر سے جلن محسوس ہوئی تو اسے غصہ آیا۔ ابھی وفا نیچے اتر رہی تھی کہ نین نے اسے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ نین کی بھی چیخ نکلی تھی۔ وفا کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ سب بھاگتے ہوئے وفا کے پاس آئے تھے۔ شاذم نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا کیونکہ ماتھے سے خون نکل رہا تھا اور پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ نین کو شرمندگی بھی ہوئی کہ یہ اس نے کیا تھا۔ سب کو اوان کے غصے کا ڈر تھا، جب اسے پتہ چلے گا تو کتنا غصہ کرے گا۔ شاذم نے وفا کی پٹی کر دی۔ وفا کو پتہ تھا کہ نین نے اسے گرایا ہے۔
تم کیسے گری وفا بیٹا؟ فرزانہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ وفا نے نین کی طرف دیکھا تو نین نے سر جھکا دیا۔ پتہ نہیں آنٹی، شاید میرا ہی پیر پھسل گیا تھا۔ نین نے نم ہوتی آنکھوں سے وفا کو دیکھا۔ اگر وہ بتا دیتی تو شاذم اس سے ناراض ہو جاتا، سب اسے غلط سمجھتے۔ دادا جی بھی وفا کو دیکھنے آئے۔ سب لوگ چلے گئے۔ نین وفا کے پاس آئی۔ آئی ایم سوری وفا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تھا کہ ابان کے ساتھ تمہیں دیکھوں۔ میں بہت پیار کرتی تھی اس سے، لیکن تم بہت اچھی ہو وفا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم کو چوٹ لگ گئی۔ کوئی بات نہیں نین، تم میری بہنوں جیسی ہو۔ چلو آج سے ہم فرینڈ بن جاتے ہیں۔ اوہو کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں دیورانی جیٹھانی میں۔ شاذم بھی آ گیا تھا۔ بھابھی آپ نے تو کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ میں ہوں شاذم شاہ، اس حویلی کا سب سے لاڈلا خوبصورت لڑکا۔ تو وفا اس کے بات سن کر ہنسنے لگی۔ شاذم بھائی آپ واقعی میں بہت ہنسمکھ ہیں، اور شاہ جی سے آپ کی باتیں سنی ہیں۔ اوہو بھابھی وہ تو مجھ سے جیلس ہوتا ہے، اس نے کیسے میری تعریف کر دی۔ وفا پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ شاذم بھائی آپ کو اتنی پیاری بیوی بھی ملی ہے نا، اب ذرا اس کا بھی دھیان کریں۔ ارے بھابھی ہمیں تو آپ کی بہن کا ہی خیال ہے۔ ہائے یہ دل ان کا دیوانہ ہے۔ کیوں یہ چڑیل ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ کیوں چڑیل ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ شازی کے بچے، تم نے مجھے پھر سے چڑیل کہا۔ اف خدا کا خوف کرو نین، ابھی میرے بچے نہیں ہوئے، جب ہوں گے تب تمہیں بتاؤں گا۔ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا۔ نین اس کی بات سن کر سرخ ہوئی تھی اور جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ بھائی کیوں تنگ کرتے ہو میری معصوم بہن کو؟ وہ بھی ہنسنے لگا۔ جب تک تمہاری بہن کو تنگ نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا۔ ہاں شاذم بھائی آپ ہمیشہ نین کے ساتھ رہیے گا، اس کا دل ٹوٹا ہے، اب آپ اس کا خیال رکھیے گا کہ وہ ماضی کو بھول جائے۔ صبح عمر سونیا کو اٹھائے بغیر ہی پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ آج کل وہ ایک مجرم کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بے اعتباری کی وجہ سے سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عمر پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس کا ناشتہ کرنے کے لیے نیچے جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ نیچے جا کر سکینہ بیگم کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی کہ وہ اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دیتی۔ وہ لیٹے لیٹے پھر سے سو گئی تھی۔ شاذم چھوڑو مجھے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ہائے رے قسمت، جان تو تم ایسے ہی لے چکی ہو چڑیل، اب اور کیا رہ گیا ہے؟ شازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر، شازی چھوڑو کوئی آ جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ ارے ڈارلنگ کوئی نہیں آئے گا، سب کو پتہ ہے کہ شادی ہوئی ہے نئی نئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ پیچھے سے اپنی کمر پر چبھن ہوئی۔ ارے میری ڈارلنگ پیچھے سے کیوں چھیڑ رہی ہو؟ جبکہ نین تو دادا جی کو دیکھ کر شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی تھی۔ ارے جان تو میں تمہاری نکالتا ہوں، بغیرت شرم تو ہے ہی نہیں کہ گھر میں بڑے بزرگ بھی رہتے ہیں، اپنے کمرے میں جا کر ایسی باتیں کرو۔ ارے دادا جی آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں شروع سے ہی بے شرم ہوں۔ وہ دانت نکالتا ہوا بولا۔ یہ تو میں جانتا ہوں تم بے شرم ہو، لیکن اتنا بے شرم ہو آج پتہ چلا ہے۔ وہ اسے ڈھٹائی سے دانت نکالتے دیکھ کر کہنے لگے، دادا جی آپ بھی تو اپنی جانے من بیوی سے ایسی باتیں کرتے ہوں گے نا؟ وہ ان کے پاس بیٹھا آنکھیں پٹ پٹاتا ہوا بولا۔ جب دادا جی نے اپنی لاٹھی اس کی کمر پر ماری، دادا جی کے تاثرات دیکھ کر بھاگا تھا۔ پیچھے سے دادا جی اور نین کا کہا گونجا تھا۔ ابان کے جانے کے بعد اس نے بہت دفعہ کال کی تھی وفا کو، لیکن وہ بھی ڈھیٹ بنی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ابان کو اس کی حرکتیں بہت غصہ دلا رہی تھی، لیکن وہ ضبط کر رہا تھا، ابھی وہ جا نہیں سکتا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے، اب وفا ٹھیک ہو گئی تھی۔ سب گھر والے اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، لیکن وہ اپنے بھائی کو بہت یاد کر رہی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج گھر والوں کو سب سچ بتا دے گی تاکہ وہ اسے اس کے بھائی کے پاس بھیج دیں۔ سب نیچے ناشتہ کر رہے تھے کہ وفا بھی آئی۔ ناشتہ کرو بچے، فرزانہ بیگم بولی۔ جی آنٹی کر رہی ہوں، وفا آہستہ سے بولی تھی۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے آنٹی۔ تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دادا جی مجھے میرے گھر جانا ہے۔
تو بیٹا آپ ابان سے کہو وہ آپ کو لے جائے گا۔ نہیں داد جی، شاہ جی مجھے کبھی نہیں جانے دیں گے، انہوں نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے، مجھے گھر سے اٹھا لائے تھے۔ سب تو زبردستی والی بات سن کر دم ساتھ گئے۔ انہیں ابان سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ میں نے جانے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے مجھے سزا دی اور کمرے میں بند کر دیا۔ آپ پلیز میرے بھائی کو کال کریں نا، وہ مجھے لے جائے۔ داد جی کا غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، انہیں اپنے پوتے سے یہ امید نہیں تھی۔ شاہ جلدی سے اس کے بھائی کو کال کرو کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے لے جائے۔ شاہ نے دادا جی کے حکم پر فوراً نمبر پوچھ کے کال کی۔ عمر جو جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، سونیا اس کے پاس کھڑی تھی۔ عمر پلیز مجھ سے بات کریں، میرا یقین کریں، میں نے تم کو دھوکہ نہیں دیا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ عمر کا فون بجا۔ ہیلو کون؟ جی میں شاہ بول رہا ہوں، یہ لیں اپنی بہن سے بات کریں۔ تو عمر چوکنا ہوا۔ ہیلو بھائی، میری گڑیا، تم کہاں ہو میری گڑیا؟ واپس آ جاؤ۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، یہ شاذم بھائی آپ کو گھر کا ایڈریس بتاتے ہیں، آپ پلیز جلدی سے مجھے لینے آ جائیں۔ شاذم نے عمر کو ایڈریس بتایا تو عمر جلدی سے وہاں سے نکلا۔ پیچھے سونیا کی آنکھوں سے اس کے اگنور کرنے کی وجہ سے آنسو نکلے۔ ابھی وہ کھڑی رو رہی تھی کہ اسے الٹی ہوئی اور وہ جلدی سے واش روم بھاگی۔ پتہ نہیں کیوں یہ الٹیاں ہو رہی ہیں۔ وہ الٹی کر کے آئی، ہلکان ہو رہی تھی، ایسی بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی۔ پاشا تو اب سونیا کی یادوں میں رہتا تھا۔ جب وہ کسی لڑکی کے قریب جاتا اسے سونیا کا چہرہ یاد آتا اور اس لڑکی سے دور ہو جاتا تھا۔ سونیا میری گلابو، تمہیں میں جلد ہی اپنے پاس لے آؤں گا، اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، تم سے شادی کروں گا، مجھے جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا، وہ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ آنٹی، دادی آپ بہت اچھے ہیں بیٹا، اچھی تو تم ہو، ہمیں معاف کرنا، ہمارے پوتے کی وجہ سے تم اپنے گھر والوں سے دور رہیں، آپ بڑے ہیں، مجھ سے معافی نہ مانگے۔ عمر بھی آ گیا تھا۔ گڑیا، وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ بھائی اتنے دنوں بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے گلے لگی اور رونے لگی تھی۔ چپ ہو جاؤ گڑیا، میں آ گیا ہوں نا، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ نہیں بھائی، آپ کچھ مت کہیں، میں ٹھیک ہوں، ہمیں معاف کر دو، میرے بیٹے کی وجہ سے تمہاری بہن کو مشکل اٹھانی پڑی، لیکن اب یہ ہماری بہو ہے۔ عمر نے وفا کی طرف دیکھا۔ عمر نے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا لیکن بعد میں وفا چلتی ہوئی داجی کے پاس آئی اور ان سے پیار لیا، اور بعد میں فرزانہ اور نسیم بیگم سے پیار لیا۔ نین کے پاس آئی۔ نین، شاذم بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ نین نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں مس کروں گی وفا۔ وفا مسکرانے لگی۔ وفا سب کو آخری دفعہ دیکھ کر چلی گئی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ یہاں سے جا کر کتنی بڑی غلطی کرنے والی ہے۔ ابھی وہ اپنے شاہ جی کے غصے سے واقف نہیں تھی۔ کتنی اچھی بچی تھی داجی، ابان کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوگا۔ اسے آنے دو، پہلے ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس حق سے اسے اپنے گھر والوں سے دور رکھ رہا ہے۔